بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرا نام محمد گلزیب طاہر ہے اور میں ڈی پی ایس ساہیوال میں اردو کا معلم ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: طلبہ نعت کی صنف سے آگاہ ہو سکیں، انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جان سکیں، نعت کے ادب و احترام کے تقاضے سمجھ سکیں، شعر فہمی کا سلیقہ سیکھ سکیں، قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں۔ سبق کی ترتیب اس طرح ہوگی: سب سے پہلے نعت کی تعریف بیان کی جائے گی، پھر نظم کی خوش خوانی مکمل کی جائے گی، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے اور اشعار کی تشریح مکمل کروائی جائے گی، پھر قافیہ اور ردیف کی پہچان کروائی جائے گی اور آخر میں گھر کے لیے کام دیا جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح سرائی بیان کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نظم کی خوش خوانی کرتے ہیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، بھولی ہوئی تھی دنیا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بزم جہاں دنیا کی محفل، بزم جہاں دنیا کی محفل، پیغام حق سچا پیغام، پیغام حق سچا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، خالق بنانے والا، خالق بنانے والا
پیدا کرنے والا. راز بھید، راز بھید یعنی چھپی ہوئی بات. شر برائی، شر برائی. شعائیں کرنیں، شعائیں کرنیں. شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی، شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی یعنی ہدایت کی روشنی. غافل سویا ہوا، غافل سویا ہوا یعنی غفلت میں پڑا ہوا. نور روشنی، نور روشنی. آئیے اب اشعار کی تشریح پڑھ لیتے ہیں. پہلا شعر. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. تشریح. اس شعر میں شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس نبی کی پاک ذات کی تعریف کرنی چاہیے جن کی بدولت انسان کو فلاح اور کامیابی کا رستہ ملا. وہ عظیم ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، اور جس ذات نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح کا راستہ دکھایا، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی چاہیے. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. تشریح. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کی بہتری کے طریقے بتائے، انہیں ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اسلام سے قبل دنیا میں فسق و فجور، بے راہ روی اور قتل و غارت عام تھی. قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں برسوں تک چلتی رہتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا. تشریح. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف بخشا. علامہ محمد اقبال نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا. تشریح. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلہ پر فلاح و کامیابی کا راستہ بتایا. ہر کسی کو درست
صحیح اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اثار و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، اس سے ترقی ہے۔ محنت کرنا کوئی عار نہیں، اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں فلاح کی راہ پائی اور غفلت چھوڑ دی۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گھر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و زیادتی اور لوٹ مار عام تھی۔ لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والے جھگڑے صدیوں تک مٹنے کا نام نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر و شر کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا اور ایمان کی شمعیں جلنے لگیں۔ لوگ جوک در جوک ایمان لائے اور خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ اب آخری شعر کی تشریح ملاحظہ کریں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ تشریح: نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف کفر و شر کا عالم تھا۔ دنیا کو اپنے خالق اور اپنے معبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا، ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ اس طرح لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ قافیہ اور ردیف کی پہچان۔ درج ذیل اشعار دیکھیے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے،
صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم اس کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ مثلاً اوپر والے شعروں میں آپ نے پڑھا گفتگو، تو، بو وغیرہ، یہ الفاظ قافیہ ہیں۔ ردیف، ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اوپر پڑھے گئے دو شعروں میں لفظ ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی ہے جو لفظ آیا ہے وہ ردیف ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا سبق پڑھا، سنا، دیکھا۔ اب آپ گھر کے لیے کام نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے جو اس نظم میں مشکل الفاظ آپ نے پڑھے ہیں وہ کاپی پر لکھنے ہیں، اور 5 ہم قافیہ الفاظ بھی آپ نے نظم سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ نظم میں بہت سارے ہیں، جیسے سنایا، دکھایا، بتایا وغیرہ۔ یہ آپ نے نظم پڑھنی ہے اور اس میں سے 5 الفاظ تلاش کر کے کاپی پر لکھنے ہیں، اور پھر 2 اشعار کی تشریح کاپی پر لکھنی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔